فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں پورے جاہ و جلال کے ساتھ تشریف فرما تھے. انسان، جنات، حیوانات کے نمائندے بھی موجود تھے، لیکن پرندوں میں ہدہد موجود نہ تھا. فرمایا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا؟ اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا، مگر یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے. اسی غضب میں تھے کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان کے سوال پر کہنے لگا کہ میں ایک یقینی خبر لایا ہوں جسے آپ نہیں جانتے. وہ یہ ہے کہ سبا نامی ملک پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے. اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تخت نہایت عظیم الشان ہے. ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ خدائے واحد کی عبادت نہیں کرتے. شیطان نے ان کی سورج پرستی کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سن کر فرمایا کہ تیری سچائی کا ابھی علم ہو جائے گا. میرا خط لے جا اور اس کو ان تک پہنچا اور انتظار کر کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یفورت تھا، اور وہ یہ خبر یمن کے انفیر نامی ہدہد سے لایا تھا. اور سبا ایک قوم کا نام ہے جو یمن میں صنعا سے قریب آباد تھی. ہدہد خط لے کر اڑا اور خط ملکہ کے سامنے پھینک دیا. ملکہ خط پڑھ کر اہل دربار سے کہنے لگی کہ ابھی ابھی یہ خط سلیمان کی جانب سے آیا ہے، جو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے. خط کا مضمون یہ ہے کہ تم سرکشی کا اظہار نہ کرو اور میرے پاس تابع دار ہو کر آ جاؤ. وزیروں مشیروں نے کہا جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم طاقتور اور جنگی قوت کے مالک ہیں. البتہ آخری فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، جو مناسب سمجھتے ہیں فیصلہ فرمائیں. ملکہ نے کہا بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن سلیمان کے معاملے میں ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ پہلے اپنے نمائندے بھیجوں جو اس کی خدمت میں تحائف پیش کریں. اس سے اس کی شان و شوکت اور مزاج کا اندازہ لگائیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اگر واقعی قوت شوکت کے مالک ہیں تو پھر ان سے لڑنا فضول ہے، کیونکہ فاتح بادشاہوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی شہر میں فاتحانہ طور پہ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. ملکہ سبا نے جواب میں اپنے ملک کو نقصان سے بچانے کے لیے قیمتی تحفے تحائف حضرت سلیمان کی طرف بھیجے، لیکن حضرت سلیمان نے انہیں واپس کر دیا. ملکہ سبا حضرت سلیمان سے ملاقات کے لیے ان کی طرف روانہ ہوئی. قرآنی آیات کے مطابق جب حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کا شاہی تخت منگوانے کا ارادہ کیا تو ایک جن نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے اس تخت کو یہاں لے آؤں گا. ایک اور شخص جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کروں گا، اور اس نے یہ کام انجام دے دیا. قرآن مجید میں اس فرد کا نام نہیں لیا ہے، لیکن مشہور نظریے کے مطابق مفسرین اس فرد کو آصف بن برخیا کہتے ہیں. جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا گویا یہ تو وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں. یعنی ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حقانیت اور رسالت کا پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا، اور ہم اس معجزے کو دیکھنے سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے. کہا گیا ہے کہ تخت بلقیس بہت عالیشان اور بڑا تھا، جس پر جواہرات سے تزئین کی گئی تھی. ملکہ سبا حضرت سلیمان سے مختلف سوالات کرنے لگیں. حضرت سلیمان نے مناسب جواب دیا. اس کے علاوہ خوبصورت قصر، شاہانہ خوراک، شاندار دربار اور عظیم مقامات، خدمتکاروں کی منظم خدمت اور خدا کے گھر میں پیش ہونے والی قربانیوں کو دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئیں. آخر کار ملکہ سبا نے حضرت سلیمان اور ان کے خدا کی حمد و ثنا کی، اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کی طرف سے قیمتی تحفے تحائف رد و بدل ہوئے، اور
ملکہ سبا اپنے ملک کی طرف واپس پلٹ گئی۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر مبارک 17 مرتبہ آیا ہے۔ ملکہ سبا کا نام قرآن میں نہیں ہے، لیکن بہت سارے مفسرین اور مورخین نے ان کا نام بلقیس بتایا ہے۔ بعض تفسیری منابع کے مطابق انہوں نے حضرت سلیمان سے شادی کی۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ماخذ میں ملکہ سبا کے قصے میں بہت ساری اسرائیلیات شامل ہو کر اس قصے کو بہت تفصیل و تشریح دی گئی ہے۔ قصر بلقیس کے بعض ستون ابھی بھی موجود ہیں۔ محقق لکھتے ہیں کہ حبشی لوگ خود کو ملکہ بلقیس کی نسل سے قرار دیتے ہیں۔ اس قرآنی ویژول ویڈیو کو پیش کرنے کا مقصد صرف کلام الہی کی عام فہم انداز میں منظر کشی کرنا ہے۔ یہ مناظر ہرگز قرآنی آیات میں بیان کیے گئے الہی کلمات کا متبادل نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے ذریعے قرآنی آیات کے ترجمے کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے انشاءاللہ، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہی قرآن کا اصل احترام ہے۔